بچی پیدا ہوتی ہے، جس کے گھر پیدا ہو جائے اس کے دروازے پر خدا کا سلام آتا ہے، کملی والے کی مبارکباد آتی ہے۔ جس کے گھر بچی پیدا ہو جائے فرشتہ اس کے دروازے پر آتا ہے، اس کے کمرے کے اندر آتا ہے، جہاں بچی کا باپ بیٹھا ہو فرشتہ اس کے سر پر آ کر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے مبارک ہو، تیرے گھر میں خدا کی رحمت آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کام کرنا تیرا کام ہے، ہر کام پر مدد کرنا میں خدا کا کام ہے۔ فرمایا بچیاں جس کے گھر میں پیدا ہو دسترخوان پہ اپنی بچی کو بٹھائے گا، جو خدا کی نعمت کھائے گا قیامت کے دن اس بچی کے بیٹھ جانے کی برکت سے اللہ اس دسترخوان کا حساب نہیں فرمائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھے بیٹا دے، اللہ تجھے بیٹی دے۔ یا رسول اللہ گھر میں آؤں، چیزوں کا تھیلا لا رہا ہوں، ٹافی فروٹ کا تھیلا مفہوم عرض کر رہا ہوں لا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی میں گھر میں بچہ بھی پھدکتا آ گیا، بچی بھی پھدکتی آ گئی، اللہ کے نبی کیا کروں؟ فرمایا بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دے، تھیلا ٹافیوں کا چیزوں کا بچی کے ہاتھ میں دے دے۔ اللہ اکبر، اسے سکھ ماں باپ کے گھر میں ملنا ہے، پتہ نہیں سسرال دکھوں والا ملے یا سکھوں والا ملے۔ اللہ کے واسطے عورت میرے عزیزو اس وقت تو ہمارے لیے ایک دھبا بن گیا، عورت ہمارے لیے ایک گناہ بن گیا۔ اللہ کی قسم عورت گناہ کوئی نہیں، عورت دھبا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، دونوں کو اللہ نے بنایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ وہ تیری رازدان ہے، تو اس کا رازدان ہے، وہ تیری غمی میں تیرا سہارا، تو اس کی غمی میں اس کا سہارا۔ لیکن معاملہ عجیب ہے، اپنی غمی میں تو اسے سہارا بناتا ہے، اس کی غمی جب آ جائے تو اسے طلاق دینے کے اوپر تیار ہو جاتا ہے۔ بیٹی پیدا ہوگی طلاق دے دی، بیٹی بیٹا پیدا نہ ہوا طلاق دے دی۔ خدا پاک کی قسم اس وجہ سے طلاق دے رہے ہو کہ اس کے اولاد کوئی نہیں، خدا کے دربار میں پکڑے جاؤ گے۔ اس کی بے حیائی پر تو طلاق نہ دی، اس کے ننگے سر پر تو طلاق نہ دی، اس کا بے نمازی ہونے پر طلاق نہ دی، 10 سال ہو گئے قرآن کو ہاتھ نہ لگایا طلاق نہ دی، اپنے باپ اور ماں کے لیے بدزبانی کرتی ہے اس پر تو طلاق نہ دی۔ بیٹا دینا بیٹی دینا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا، بیٹی دے اس کی مرضی، بیٹا دے اس کی مرضی، کچھ نہ دے اپاہج بنا دے تو اس کی مرضی۔ فرمایا خبردار، یہ تو پھول گلچن میں خدا کھلاتا ہے، بندوں کا کیا اختیار ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتا، اگر انسان کے بس میں ہوتا جو باپ بچی کو 10 لاکھ کا جہیز دے سکتا ہے، اللہ اکبر، دولہے کے ساتھ 200 براتیوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، اگر اس کے بس میں ہوتا تو بیٹا بیٹی کہیں سے خرید کے جھولی میں ڈال دیتا۔ رب کعبہ کی قسم، نہ تیرے اختیار میں نہ سسرال کے اختیار میں، گود کو آباد کرنا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ خدا پاک کی قسم، اگر خدا گود آباد نہ کرے، اس گود کے آباد نہ کرنے پر کسی گھر کا اجاڑے گا تو اللہ اکبر، یہ نافرمانی بیوی کی نہیں ہو رہی، نافرمانی خدا کی ہو رہی ہے، دشمنی بیوی سے نہیں ہو رہی، دشمنی خدا سے ہو رہی ہے۔ خبردار، اللہ سے اعلان جنگ نہ کرنا، خبردار، اللہ کی ہونی پر نہ شکری نہ کرنا، خدا کی ہونی پر شکر گزاری کر کے دکھا دینا۔ آج نہیں تو کل اللہ جل شانہ اپنے خزانوں سے عطا فرماوے گا، ورنہ جس اولاد کے لیے بیوی کو طلاق دے رہے، بعض مرتبہ ہم نے دیکھا بھی سنا بھی، اسی اولاد کے ذریعے خدا جوتیاں بھی پڑوا دیتا ہے، خدا گلے بھی کٹوا دیتا ہے، خدا سینوں میں گولیاں بھی مروا دیتا ہے۔ اسی لئے قرآن کہتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تویز لے رہے ہو، پانی پڑوا رہے ہو، اللہ میں نے پتر دے دے، مولوی صاحب پھوک مار دو، مولوی صاحب صلوات پڑھ دو، چنے دم کر دو، شیمی دم کر دو، اللہ مجھے پتر دے دے۔ پتر تو تُنے دعاؤں سے لے لیا، نصیب کہاں سے لے کے آئے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب بھی دعا کر ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، یا اللہ مجھے بیوی وہ عطا فرما، اللہ مجھے اولاد وہ عطا فرما جو میری آنکھوں کا نور بن جائے، میرے دل کا سرور بن جائے۔ وجعلنا للمتقین اماما، او میرا بندہ تو اپنے بچے کو دکان کھلوا رہا ہے، او میرا بندہ تو اپنے بچے کو چپڑاسی کی نوکری دلوا رہا ہے، جو تو نے مانگا دے دیا، اگر میری مرضی پر مانگتا وجعلنا للمتقین اماما، تجھے سکول ماسٹر مانگ رہا ہے، میں نے تیرے بچے کو دنیا کا امام بنانے کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو جہاں اللہ سے کاروبار مانگے، جہاں اللہ سے مال مانگے، اللہ سے نیک اولاد مانگے، فرما بردار مانگے۔ مانگتا ہے کوئی اللہ پتر دے دے، یا اللہ بیٹا دے فرما بردار دے، بیٹی دے با حیا دے، یا اللہ بیوی دے با کردار با اخلاق دے۔
ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، جو ایک دوسرے کا خیال کرے۔ جتنی ذمہ داری عورت کی ہے گھر سنبھالنے کی، اتنی ذمہ داری ہے مرد کی نسل کو سنبھالنے کی۔ مرد نسل نہیں سنبھالتا، عورت گھر نہیں سنبھالتی، پھر نسل کے اندر بھی بگاڑ آتا ہے اور گھر کے اندر بھی بگاڑ آتا ہے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو سدھارے، ہمیں قرآن والی زندگی پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محبوب جو صورت اور سیرت دے کے گئے ہیں، اس آئینے میں ڈھل کر، اس سیرت میں ڈھل کر اللہ ہمیں صورت سیرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس مدرسے کے لیے اس جلسے کو خیر و عافیت کا سبب بنائے، اور بھائی ارسلان صاحب کے والد محترم کے اللہ کریم مغفرت فرمائے۔ 45 سال آپ کے علاقے میں جو خدمات کی، اللہ ان خدمات کو قبول فرمائے۔ مولانا عطا صاحب اور دیگر حضرات، عطا الرحمن صاحب، بھائی اسلم سلمی صاحب جو آج کے جلسے میں، مولوی حفیظ اللہ صاحب کب سے بیچارے سرگودے پہنچے ہوئے، بھائی حیدر علی حیدر صاحب ختم نبوت کے ماشاءاللہ کارکنوں میں سے اہم رکن ہیں اور خادموں میں سے آج سارا دن اسی چکر میں لگے رہے، میں ان کے آگے آگے میرے پیچھے پیچھے۔ آپ یقین کریں میرے اندر ہمت نہیں تھی۔ سلمی صاحب یہ میرے بہت بڑے بزرگ ہیں اور دنیا نہیں پہچانتی، الحمدللہ ہماری نگاہوں میں ان کی قدر ہے، اور اپنے علاقے کے اندر ان کا ایک نام ہے، محسن العلماء ہے، کوئی نعت خان، کوئی خطیب، الحمدللہ ڈی جی خان ڈویژن کے اندر ان کی اجازت کے ساتھ، ان کے مشورے سے آتا ہے، اور جس سے یہ ٹائم لے وہ ضرور پہنچتا ہے۔ الحمدللہ انہوں نے 8-10 سالوں میں مجھے وہاں گھمایا جہاں نہ میرا ابا گھما نہ میری امی گھومی، ایسا ایسی جگہ انہوں نے مجھے گھمایا۔ ایک جگہ ہم چلے گئے، وہ کون سی جگہ تھی سلمی صاحب؟ لنڈی سان چلے گئے، تو تم نے ٹرکوں کے پیچھے نہیں وہ حاجیانی جس کے گلے کے اندر ہار ہوتا ہے اور کالر اس کے بیچ کے اندر مانگ ہوتی ہے، اس کے علاقے میں چلے گئے، اپنے علاقے کے نامی گرامی آدمی۔ یہ میرے سے پہلے پہنچ گئے، اب مجھے کہنے لگے ادھر کو آجو، ادھر کو آجو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا جیسے پتہ نہیں کوئی کفرستان کے اندر چلے گئے، افریقہ کے جنگلوں کے اندر چلے گئے، موبائل کے سگنل گم۔ اب یہ ہمارا انتظار، ہم ان کا انتظار کریں، اور شوگر بھی تھی، اب بیٹھنے کو دل نہ کرے چاروں طرف وہ۔ اب وہ پہنچتے پہنچتے حاجیانی کے ڈیرے پہ پہنچ گئے۔ اب ہمیں کیا پتا تھا لائٹیں لگی، میں نے کہا یار یہ پانی پونی پیو۔ اب ہمیں کیا پتا تھا اوپر اسلحے والے بیٹھے۔ جب گاڑی اس کے نیچے تصویر کے پاس ہوگا ٹھک 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 اس طرح کر کے، میں نے کہا پڑھو کلمے سارے۔ میں نے کہا اسلم سلمی خدا تیرا بیڑا غرق کر دے، تو نے کہا میں پتا دے۔ اس دن میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ ہاں ہاں یقین جانو، آپ تو بڑے موج، میں تو وہ بڑی اچھی جگہ بیٹھے ہو، وہاں پہنچوں گا کون؟ ہم نے کہا یار قرآن سنانے والے۔ کس کو سناؤ گے؟ دشمنوں کو، دوستوں کو؟ اب ہمیں کس کا نام آتا تھا؟ میں نے تو اس بندے کا نام ہی نہیں لیا، میں نے کہا نام بھی کیا آپ اس کا دشمن ہو؟ کہ کہاں تقریر کرنے جا رہے ہو؟ دشمنوں میں جا رہے ہو دوستوں میں جا رہے ہو؟ اب میں نے کہا یا اللہ وہ حافظ نادر ہے، پتہ نہیں نادر تھا کون تھا؟ میں نے کہا یا اللہ اس کا نام لو، اس کا دشمن، اور واقعی وہ آپس میں دشمنی چلی تھی۔ میں نے کہا یار میزبان ہمارا گم ہو گیا کہ جلسے کی بات کو او تھا آندھی پئی ہے، ہم ادھر کو نکل گئے۔ اب ماشاءاللہ اندھیرا، میرے خیال سے مسجد کے اندر ایک ہی بلب تھا، اور مجھے پیشاب لگا۔ میں نے کہا استنجا خانہ کہاں ہے؟ کہ اندر اتنا ہی بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا کتنا ہی بیٹھ جاؤ، کہیں اتنا ہی بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا تقریر نہیں کرنی، میں نے پیشاب کرنا چلے۔ آپ بھی ہوئے، ہمیں ہماری زیارت کرو، ہم جنتی روح ہیں دونوں، اللہ کے والد کرو۔ مطلب ہے وہ اشروم کا وہ انتظام، یا اللہ معاف کرو مادر۔ چاروں طرح نے پردے ڈال دیے کہ اس کے اندر بیٹھ، جیسے دلہن ڈولی میں نہیں بیٹھتی، میں بیٹھ گیا ویسے۔ پیشاب ادھر ادھر تو کہہ رہے میری جوتیوں کے ساتھ۔ فارغ ہوئے، بہت اونچی مسجد تھی، کہنے لگے اتھوں تے چڑھ جاؤ۔ میں نے کہا چڑھنے کے قابل ہے، لیکن ایسی ایسی جگہ جا کے اللہ کا قرآن۔ پچھلے دنوں میں گوادر گیا، پتہ نہیں کہاں سے مجھے چاہنے والے مل گئے، انہوں نے میرے ٹکٹ پر تقریباً 1,08,000 روپے خرچ کیا۔ کہاں سے وہ مجھے لے کے گئے؟ راول پنڈی، اسلام آباد سے تربت، گوادر۔ میں نے کہا میں تو لمبا سفر کرتا، پھر اللہ کی کرنی دیکھی۔ کراچی سے پھر ہماری 8 گھنٹے کی مسافت تھی کار میں، ہم گئے نا، تھک گئے۔ پہلے میں نے گپول خاندان کے اندر وہاں بیان کیا، وہاں سے راتوں رات سفر، 9 گھنٹے کا سفر، 684 کلومیٹر سمندر کے ساتھ تھک گئے۔ 4 گھنٹے کا سفر کیا، ہم نے کہا کوئی ناشتہ کر لیں۔ اب جب ناشتہ کرنے لگے تو میزبان بھی ساتھ تھا، وہ ہوٹل والے میرے خیال سے ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اندر سے کلیجہ نکال کے رکھتے، انڈے، پراٹھے، روٹیاں، منرل واٹر، بوتل، جوس، میز بھر گیا۔ اب میرے گھر والے بھی ساتھ تھے، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہاں اللہ کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، ٹرک ٹرک رکتے ہوں گے، یہ انڈا پتہ نہیں کتنے کا دے گا، یہ تو 5-6 ہزار روپے بل بنا بیٹھا ہوگا۔ تو ہم نے ڈر کے تھوڑا سا کھایا۔ میں نے کہا لے جا۔ وہ کہ نہیں آپ کے ساتھ جائے گا۔ میں نے کہا ہمارے ساتھ نہیں جائے گا،
ہم نے تو اس کے پیسے بتا. اللہ کی قسم یقین کرو میں ذمہ داری وہ یوں کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے, دونوں بھائی رونے لگے. کہنے مولانا آپ کا تقریر ہمارے ٹیپ کے اندر بجتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ. میں نے کہا آپ کا تقریر چلتا ہے, ہمارا تصور میں نہیں تھا کہ آپ کو ہم دیکھے گا, آپ یہاں بیٹھے گا. وہ بچ گئے. پھر میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے سستے میں جان چھوٹ گئی, ورنہ پتہ نہیں کیا اڈیڑ کے رکھ دیا. پھر چاروں طرف مجھے سیر کے لیے لے گئے, ایک پہاڑی کے اوپر چڑھا دیا. چاروں طرف سے سمندر کی لہریں ٹکرائیں. میں نے جلدی جلدی سورہ رحمان پڑھی. میں نے کہا اللہ, صحابہ نے گھوڑے پانی اپنے اس کے پیر ڈال کے پانی میں کھڑے کر کے قرآن سنایا تھا, ہم نے کنارے پہ کھڑے ہو کر سنا دیا. اس سے آگے بھی تیری مخلوق ہے اللہ, وہاں بھی ہم جانے کے لیے تیار ہیں. تو ایسی ایسی جگہ جانا ہوتا ہے. اور یقین کرو یہ نوکری تھی. اب دیکھیں کیا بج رہا ہے صبح. پھر میں نے کہاں سے کہاں جا رہا اور کہاں لوٹنا ہے. رات میں 3 بجے حاصل پور سے فارغ ہوا اور صبح 12:30 بجے میں یہاں پہنچا. 12 بجے سے اب تک میرا 5واں بیان ہے. اللہ اکبر. اور صبح میں نے کہاں جانا, کل بھی 3-4 ہے, پرسوں بھی تھی. اتنی اس میں برکت ہے. پیسے کی ریل پھیل, عزت کی ریل پھیل, مریدین عورتیں مرد بچھ جاتے ہیں آگے, لیکن نسبت کیا ہے قرآن کی. اللہ کی قسم دنیا کے عہدے ڈگری اپنی جگہ, اپنے ساتھ قرآن کی بہاروں کو جوڑ لو. یہ ایسی نسبت ہے نہ موت کے وقت پریشان ہونے دے گی, نہ قبر میں پریشان ہونے دے گی, نہ میدان محشر میں پریشان ہونے دے گی. یہ نسبت اتنی بھاری وزنی ہے, یہ کھینچ کر حضور کے پڑوس میں لے جائے گی جنت کے اندر. تو آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن کریم کی